نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی عطیہ خداوندی ہے۔ صدر علی وقار اور میرے ذی شعور سامعین، قرۂ ارض پر مدینہ منورہ کے بعد پاکستان وہ واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی۔ ہماری نوجوان نسل کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سب ہمارے آبا کی قربانیاں ہیں، ان کی طویل جدوجہد ہے کہ آج ہم اس پرسکون فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے نہ صرف اپنا مال و متاع کی پرواہ نہ کی بلکہ اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا۔ صدر علی وقار، چشمے فلک نے اس سے قبل ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ جہاں ماؤں کے جگر گوشوں کو نیزوں پر اچھالا جا رہا ہو، عزت ماں عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہو، جوان اور بزرگوں کے سینے چھلے کیے جا رہے ہوں۔ کیا ہی قریب تھا کہ زمین پھٹ جاتی اور آسمان گر جاتا۔ یہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت نہیں بلکہ آگ اور خون کا ایک سمندر تھا جسے عبور کیا جا رہا تھا، اور یہ اس وطن عزیز کی تعمیر کے لیے ایک گارہ کی جگہ مسلمانوں نے بچوں کے کٹے ہوئے سر، ماں بہنوں کی لٹی ہوئی عزتوں اور اپنے گبرو جوان اور بزرگوں کی لاشوں سے اس وطن عزیز کی بنیاد رکھی۔ اس کی تعمیر میں پانی کی جگہ میرے شہیدوں کا خون استعمال ہوا، تب جا کر ایک اسلامی اور فلاحی ریاست کا قیام عمل میں آیا جس کو آج پوری دنیا پاکستان کے نام سے جانتی ہے۔ پاکستان نہ صرف برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے عطیہ خداوندی ہے بلکہ اس وقت پوری امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز و محور بھی ہے۔ صدر علی وقار، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ارض پاک کی قدر کرے اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس کی حفاظت اور ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ اسلامی اور فلاحی ریاست پاکستان کے ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ایک حقیقی مسلمان کا کردار ادا کرے تاکہ وطن عزیز جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ، اس کا عملی نمونہ پیش کر سکے۔ بحثیت ایک نو مسلم اپنے تمام نو مسلم بہن بھائیوں کی طرف سے اس یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور وطن عزیز پاکستان میں بسنے والے تمام غیر مسلم بہن بھائیوں کو دعوت اسلام پیش کرتا ہوں تاکہ آخرت میں حقیقی آزادی، دائمی سلامتی اور ابدی فلاح سے بھی ہمکنار ہو سکے۔ پاکستان زندہ باد۔